لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم ناظرین اور سامعین اکرام، خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر انسان کی خلقت اور جناتوں کے خلقت کا مقصد بیان کیا ہے۔ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا، لیکن یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جب ہم لفظ عبادت بولتے یا لفظ عبادت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور سب سے پہلے جن چیزوں کا آتا ہے وہ نماز، روزہ وغیرہ کا آتا ہے، اور یہ واقعاً عبادت بھی ہیں۔ تمام عبادتوں کے راس و رئیس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اسی لیے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہے تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے عمل رد کر دیے جائیں گے۔ اور نماز کی معراج کا نام سجدہ ہے۔ جتنا زیادہ انسان سجدے میں وقت گزارتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ بہترین عمل کا نام ہے سجدہ۔ اللہ کو سجدہ اس قدر پسند ہے کہ اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر سجدے شکر کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً ہی اپنے آپ کو وہ سجدے میں چلے جایا کرتے تھے، اور خداوند عالم کی حمد، خداوند عالم کی بزرگی کا ذکر کرتے تھے، خداوند عالم کی تسبیح کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کو سجدہ اس قدر پسند ہے کہ نماز میں تو سجدہ ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر بھی سجدوں کو رکھا ہے۔ آج جو گفتگو ہے وہ قرآن کریم کے واجب سجدوں سے متعلق ہے۔ چونکہ رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، لوگ اس مہینے کے حساب سے تلاوت قرآن کو ختم کر رہے ہوں گے۔ کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ سے قرآن ختم بھی کر لیا ہوگا، دوبارہ شروع کیے ہوں گے۔ اس میں قرآن کریم کے آیتوں میں سجدے رکھے ہیں خداوند عالم نے۔ 4 سجدے وہ ہیں جو خداوند عالم نے واجب کیے ہیں، یعنی اس آیت کو انسان اگر پڑھے گا، اس آیت کو انسان اگر سنے گا تو پھر فوراً ہی یا تو انسان سجدہ کرے، بعد میں یا تو پھر سجدہ کرے اگر فوراً نہیں کر پا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سجدہ کرنا بھول گیا ہے تو بھی اسے اس سجدے کی قضا کرنی ہوگی۔ جب یاد آئے گا تو بھی اسے وہ سجدہ کرنا ہوگا۔ کون کون سی سورہ ہیں؟ ایک سورہ ہے سورہ والنجم، ایک سورہ ہے سورہ الف لام میم تنزیل، ایک سورہ ہے حام میم سجدہ، اور ایک سورہ ہے سورہ اقرا۔ یہ چاروں سورہ میں ایک ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اوپر خداوند عالم نے سجدے کو واجب کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اور بھی سجدے ہیں، لیکن وہ واجب نہیں ہیں، وہ مستحب سجدے ہیں۔ بہرحال اسے بھی انسان کو کرنا چاہیے، اسے بھی ان سجدوں کو بجا لانا چاہیے۔ لیکن یہ 4 سورہ کے اندر واجب سجدے، اس کی تاکید اتنی ہے کہ یا تو فوراً کرے، فوراً نہیں کر سکتا تو بعد میں کرے، اور اگر بھول گیا ہے تو جب یاد آئے گا اسے وہ سجدہ بجا لانا ہوگا۔
اگر ایک انسان قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، خود بھی تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت مبارکہ کو سن بھی رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر 2 سجدے واجب ہوتے ہیں، ایک پڑھنے کا واجب اور ایک سننے کا واجب۔ 2 سجدے اسے بجا لانے ہوں گے۔ اگر ایک انسان خود نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ کوئی سوتا ہوا انسان قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو حالت نوم میں پڑھ رہا ہے، یا پھر کوئی بچہ ہے جسے ابھی قرآن سمجھ میں بھی نہیں آیا کسی حد تک بھی، اور وہ بچپنے کے حساب سے اس قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہا ہے جس کے اوپر سجدہ واجب ہے، تو جو انسان اس آیت مبارکہ کو سنے گا اس کے اوپر وہ سجدہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے اگر قرآن کریم کی یہ آیتیں آ رہی ہیں ریکارڈ کی ہوئی، تو پھر ایسی حالت میں اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا اگر وہ انسان سنتا ہے۔ لیکن اگر یہی آیت مبارکہ ڈائریکٹ نشر ہو رہی ہوں، جسے کہا جائے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوں، اور اگر انسان سنے گا تو پھر اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے واجب سجدہ کے لیے احتیاط کی بنیاد پہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو، اپنی ہتھیلی کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے انگوٹھوں کو ایسی جگہ پر رکھے گا جو جگہ پاک ہے، یا سجدے کے لیے پیشانی وہاں پر رکھے گا جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر سجدہ نہیں، جو سجدے کے مسائل ہیں کہ جن جن چیزوں کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، پیشانی کو انسان کو وہیں پر رکھنا ہوگا۔ اگر انسان حالت وضو میں نہیں ہے یا حالت غسل میں نہیں ہے، سجدہ کرنا بھول گیا تھا، جب اسے یاد آیا تو اس وقت وہ حالت وضو یا حالت غسل یا حالت تیمم میں جو بھی اس کے اوپر تکلیف شرعی تھی اس حالت میں نہیں ہے، تو بھی وہ انسان سجدہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے واجب سجدے کے لیے غسل، وضو یا تیمم کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کریم کا واجب سجدہ بجا لا رہا ہے، اگر اس نے سجدے کی حالت میں کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف اور صرف پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا ہے، تو بھی یہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قرآن کریم کا واجب سجدہ کہ جو 4 سوروں کے اندر خداوند عالم نے ایک ایک آیتیں رکھی ہیں جن کے اوپر انسان کو سجدہ واجب ہے، پڑھ کر کے یا سن کر کے اسے بہرحال اسے ان سجدوں کو بجا لانا۔ یہ ہے قرآن کریم کے واجب سجدوں کی بات۔ 1-2 باتیں سجدوں ہی سے متعلق عرض کر دوں کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں سجدے میں مستحب قرار دی گئی ہیں جس کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے جب سجدہ بجا لے آئے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ معصوم سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ سے دعا کب کیا ہے تو معصوم نے فرمایا تھا کہ حالت سجدہ میں جب دعا کرو تو خداوند عالم ان دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب یہ کہ یہ سجدہ کون سا ہوگا؟ اس سجدے کو نماز سے ہٹ کر کے، نماز کی حالت میں تو جو نماز کا سجدہ ہے، جو اذکار ذکر ہیں، جو اذکار ہیں سجدہ کی، وہی بجا لانا ہے۔ لیکن جب دعا کے لیے سجدے میں سر رکھنا ہے تو وہ نماز سے ہٹ کر کے، نماز سے جدا، نماز تمام ہو جائے، سجدے شکر میں انسان جائے، تو پھر وہ اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں بیان کرے تو خداوند عالم اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ سے اس وقت قریب ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں، مثلا انسان کو چاہیے کہ سجدے کو طول دے، جلدی جلدی سجدہ بجا نہ لے، 1 مرتبہ ذکر پڑھتا ہو تو 3 مرتبہ پڑھے، اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو آخر میں 1 مرتبہ کم سے کم صلوات پیغمبر اکرم اور پیغمبر کی آل اطہار کے اوپر پڑھے، یہ مستحب قرار دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ سجدے میں سر رکھا فوراً سر اٹھایا پھر سجدے میں سر رکھا، نہیں،
تھوڑا انسان کو چاہیے کہ سکون لے. ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے بیچ میں یہ مستحب قرار دیا گیا ہے، جسم کو سکون دے. اور یہ جو جسم کو سکون دینے کا ہے اسی میں مستحب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک سجدہ سے لے کے دوسرے سجدے کے بیچ میں جو سکون سے بیٹھ رہا ہے اس میں وہ مستحب ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مستحب ہے کہ انسان جب سجدے سے سر اٹھائے تو اپنے ہاتھ کو بلند کر کے تکبیر کرے، اللہ اکبر. مستحب ہے کہ فوراً پیشانے میں سر رکھتے ہی فوراً ذکر نہ کر دے، بلکہ اپنے ہتھیلی کو انگلیوں کو ایسے سٹا کر کے ایک دوسرے سے جوڑ کر کے رکھے، اور اس انداز سے رکھے کہ انگلی کا سیرا قبلہ رخ ہو. یہ مستحب قرار دیا گیا. جب انسان سجدے سے سجدے سے بیٹھ جائے، سجدے سے سر اٹھا لے، اس کے بعد بیٹھ گیا، اس کے بعد پھر اسے کھڑا ہونا، تو اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ پہلے وہ اپنے گھٹنے کو اٹھائے، اس کے بعد وہ اپنی ہتھیلی کو مصلے سے اٹھائے. اسی طریقے سے جب سجدے میں انسان کو جانا ہو تو انسان کو چاہیے کہ پہلے ہتھیلی کو مصلے پہ رکھے اور اس کے بعد گھٹنے کو پھر مصلے کے اوپر. لیکن عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ گھٹنے کو پہلے زمین پر رکھے، اس کے بعد پھر ہاتھ کو مصلے پر رکھے. کوہنی کو اپنے زانوں سے، اپنے ران سے سہارا دے کر کے نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے کوہنی کو مصلے پہ رکھنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں بازو کے حصے کو آزاد رکھنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. یہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کوہنی کو مصلے کے اوپر رکھیں، وہ اپنے بازوؤں کو فری نہ رکھیں، بازو کو کھلا نہ رکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو سجدے کے لیے مستحب قرار دی گئی. عزیزان گرامی، مسئلے کے ساتھ ہماری جو دوسری گفتگو ہو رہی ہے وہ قرآنی پیغام کے سلسلے سے ہو رہی ہے، قرآنی آیات اور قرآنی میسج کے سلسلے سے ہو رہے ہیں کہ خداوند عالم قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. آج جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کرنی، اس کے سلسلے سے خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیٰ ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا. اور جو بھی کوئی بدی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور خدا کے سوا وہ کسی کو نہ اپنا حامی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا. جو شخص کوئی نیکی کرے اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہی تو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. عزیزان گرامی، یہ سورہ نساء کی 2 آیت مبارکہ ہے. اس دونوں آیت مبارکہ کے اندر خداوند عالم نے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی بدی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور خدا کے سوا وہ کسی کو نہ اپنا حامی پائے گا اور نہ ہی مددگار پائے گا. پہلے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی بدی نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی نافرمانی نہ کی ہو، سوائے معصومین علیہ السلام کے، انبیاء و مرسلین کے علاوہ، ائمہ طہار علیہ السلام کے علاوہ. باقی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہی ہے، معصیت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ جو معصوم ہیں یا اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو عباد الصالحین ہیں. ان کی گفتگو نہیں ہے، یہ گفتگو ہم جیسے لوگوں کی، کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی معصیت، نافرمانی، بدی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کیا ہی ہوتا ہے. کسی نے زیادہ کیا ہے، کسی نے کم کیا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی بدی کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا، اسے وہ بدلہ دیکھنا پڑے گا، اسے وہ بدلہ لینا پڑے گا اگر بدی کیا ہے. جب معصوم سے یہ پوچھا گیا تھا تو معصوم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا،
معصوم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر خداوند عالم تمہیں تمہارے ساتھ، تمہارے نفس کے ساتھ، تمہاری آل اولاد کے ساتھ تمہیں کسی آزمائش میں اور تمہیں کسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو تم نے بدی کیا ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے اس میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ تم میدان آخرت میں ان چیزوں کے حقدار نہ بنو۔ تم دنیا سے جب آخرت کی طرف سفر کرو تو تم ایک دم پاک صاف رہو، تمہارے نامہ اعمال میں کوئی بدی نہ ہو، اس لیے کہ وہاں کی ایک بدی کی سزا بھی انسان کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے کہ وہ انسان برداشت کر سکے۔ تو یہ دنیا میں جو ہمارے اوپر، مومنین کے اوپر، مومنات کے اوپر، اولاد آدم کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو کبھی رنج و غم آتا ہے، چاہے اس کے نفس کے ذریعے سے آئے، اس کی ذات سے آئے، اس کے مال کے ذریعے سے آئے، اس کے آل اولاد کے ذریعے سے آئے، یہ جو رنج و غم کا مسئلہ ہوتا ہے یہ حقیقتاً انہی بدیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم سے سرزد ہو چکی ہوتی ہیں، انہی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم عمل میں لا چکے ہیں۔ انہیں خداوند عالم ہمارے اوپر اس لیے طاری کرتا ہے، اس میں ہم اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں، ہم اس سزا کے مستحق نہ بننے پائیں۔ خداوند عالم ہم اسی دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا، جو بھی بدی کرے گا اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، وہی تو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کے سلسلے سے بات کی ہے، اچھے عمل کے سلسلے سے بات کی ہے، تو اس میں خداوند عالم نے مرد اور عورت میں فرق نہیں رکھا، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا، مرد اور عورت میں کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ ایک چیز رکھی ہے، ایک قید رکھی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ان دونوں میں سے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہے جو ایمان کے ساتھ بجا لایا جائے، جس عمل میں ایمان کی روح پائی جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ عمل کرنے والا مرد ہے یا وہ کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے۔ جو کوئی بھی اچھا کام کرے گا، جو کوئی بھی اچھا عمل انجام دے گا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہوگا، دائر ایمان میں ہوگا، صاحبان ایمان ہوگا، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا، تو خداوند عالم نے اس کے لیے جزا کے طور پر جنت رکھی ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بات اور عرض کر دوں، جب مسئلہ ظلم کا آتا ہے کہ اللہ کہتے ظلم نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہاں پر عدل بیان کر رہا ہے، عدل کی بنیاد پر مسئلہ طے ہو رہا ہے، ظلم نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے گا۔ اور اگر عزیزان گرامی خداوند عالم صرف اور صرف میزان عدل کو قائم کر دے تو بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، میرے معبود جب تو ہم لوگوں کا حساب و کتاب کرنا تو اپنے میزان عدل کے اوپر نہ کرنا، بلکہ اپنے میزان رحم و کرم کے اوپر کرنا، میزان فضل کے اوپر کرنا۔ اگر خداوند عالم عدل کی بنیاد پر کام کرنے لگا، ہم لوگوں کا حساب و کتاب کرنے لگا، تو بھی یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو۔ لیکن اگر اللہ فضل کے ذریعے سے کرے گا، رحم کے ذریعے سے کرے گا، کرم کے ذریعے سے کرے گا، بخشش کے ذریعے سے کرے گا، عفو کا میزان کو قائم کرے گا، تو عزیزان گرامی تمام محبان اہل بیت کو خداوند عالم بخش دے گا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کے عملوں کو تو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے معبود جتنے مرحومین ہیں ان سب کے تمام اعمالوں کو قبول فرما، ان سب کے تمام سیئات کو، تمام گناہوں کو درگزر فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی اور صحت کاملہ عطا فرما، خاص طور سے اس وبائی مرض میں جتنے لوگ مبتلا ہیں میرے معبود ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام محبان اہل بیت کو طول عمر عطا فرما، ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، سب کے تمام رنج غم دکھ درد کو دور فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے سروں پر علماء علامت اکرام کا سایہ دائم اور قائم رکھ، ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کا سایہ قائم رکھ، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی، فکم یا الہی من قربت قد فرجتها و حموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عند ما کان من خطائی وعمدی اطمعانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ۔ فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم۔ الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى۔ تبارک و تعالی الحمد للہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ
قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين. اللهم اجعله داعيا إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا
وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئس به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على